اور نیت کتنی اثر انداز ہوتی ہے. ایک واقعہ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، بہت دفعہ سنا ہوگا. نوشیروان عادل کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، بچھڑ گیا. بچھڑ کے یہ کسی جگہ ایک باغ کے پاس پہنچا، انار کا باغ تھا. باغ کا جو مالی تھا یا مالک تھا اس کو کہا بھائی مجھے پانی پلاؤ. وہ گیا، اس نے انار نچوڑا تو ایک انار سے پورا گلاس بھرا اور اس نے پیا تو بڑا لذیذ، بڑا مزہ آیا. اس نے کہا اور لاؤ. اب یہ جو باغ کا جو مالک یا مالی تھا وہ گیا لینے. اب جب دوبارہ لے کر آیا، اب نوشیروان نے پیا تو کڑواہٹ سی تھی. ہوا کیا، جب وہ لینے گیا نا تو نوشیروان پیچھے سوچ رہا ہے اتنا قیمتی باغ، یہ تو حکومت کے پاس ہونا چاہیے، اس پہ تو لگان ہونا چاہیے، ٹیکس ہونا چاہیے، تو ہمارے ہی قبضے میں ہونا چاہیے، ہمارے ہی ہونا چاہیے. اس قسم کی باتیں سوچنے لگا. اب ادھر وہ جب واپس آیا نا، نے کہا یہ کہاں سے لایا ہو؟ اسی درخت سے نہیں لائے؟ کہ جی میں اسی درخت سے لایا ہوں جہاں سے وہ توڑا تھا. اور پہلے ایک سے بھرا تھا، اب 3 سے بھرا ہے. یہ پہلے ایک انار سے بھرا تھا، اب نہ لذت وہ ہے، نہ کوالٹی نہ کوانٹٹی، دونوں نہیں رہی. نوشیروان نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہوگی؟ وہ کوئی سمجھدار آدمی سے کہنے لگا کہ اس ملک کا جو ذمہ دار ہے نا، محسوس ہوتا ہے اس کی نیت میں فرق آ گیا. تو صرف ملک کے ذمہ دار کی نیت نہیں، کسی ادارے کا ذمہ دار ہو، کسی گھر کا ذمہ دار ہو، 2 بھائی ہیں ان میں سے کوئی ایک ذمہ دار ہے، 2 شراکت دار ہیں تو ذمہ دار ہے، پارٹنرشپ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی بھی جگہ ہے جہاں کوئی بھی ذمہ دار آدمی اس کی نیت میں فرق آئے گا تو نیچے تک آتا چلا جائے گا. تو ہم اچھی نیت والوں کا انتخاب کریں. اچھی نیت والے نہیں ملتے تو جو کم بری نیت والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں. ہم تبدیلی کی طرف بڑھیں تو صحیح. اور بھائی جب تک الیکشن نہیں ہو پاتے، ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں آتا، ہم اتنا کام تو روز کریں نا کہ روز 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں یا اللہ ہم ملک کے لیے خیر کا معاملہ فرما، میں ووٹ دینا چاہتا ہوں، میری صحیح رہنمائی فرما، میری خصوصی مدد کا معاملہ فرما. ووٹ میں نے آپ کے لیے دینا ہے، اللہ قیامت کے دن جب آپ پوچھیں کیوں دیا تو میں شرمندہ نہ ہوں. معاملے کو اللہ کے ساتھ رکھ کے ساری مخلوق کو بیچ میں سے نکالے، اللہ کو سامنے رکھے، رسول کو سامنے رکھے، دین کو سامنے رکھے، ملک کو سامنے رکھے. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر چناؤ کرے کہ بھئی میرے لیے اب یہ بہتر ہے، یہ میری عقل، یہ میری فہم، یہ میری سوچ یہاں تک پہنچتی ہے. پھر اللہ سے مانگتے رہے اللہ میرا علم چھوٹا، میں کمزور، میں محتاج، اللہ تو میری صحیح رہنمائی فرما. استخارہ بھی انسان کر لے. تو جب تک ووٹ نہیں دینا تو ہم اتنے کام تو کر سکتے ہیں نا. تو روز 2 نفل پڑھ کے ملک کے لیے دعائیں مانگیں. اللہ جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے میں میری بھی کاوش کو شامل ہو جائے، میں بھی اس کے لیے کر سکوں. یہ ملک ایک نعمت ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو صرف یہ کہہ دینا جی سب گند ہی گند ہے، برا ہی برا ہے، میں نے پیچھے رہنا ہے، میں نے کسی کو نہیں دینا، کیا اس سے گند دور ہو گیا یا اور ہو جائے گا؟ نہ ہوا نہ ہوگا. تو پھر ہمیں کچھ سوچنا ہوگا بھائی کب تک اسی پہ پڑے رہیں گے. تو ووٹ دیں. اب ساری بات کا خلاصہ تقریباً گھنٹہ پورا ہونے لگا، 50 منٹ کے قریب ہو گئے ہوں گے. ووٹ ہم اللہ کے لیے دیں، جواب اللہ کو دینا ہے کس کو دیا. قیامت کے دن ہم کس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں اس کو ووٹ دیں. اگر کوئی ایسے اچھے لوگ نہیں نظر آ رہے، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے شروع میں، تو کیا کریں؟ ہم پھر دوسرا اصول لے آئیں. شریعت کا دوسرا اصول یہ ہے تقلیل شر. ہم اس کو ووٹ دے دیں جو کم برا ہو. کم سے کم اتنا تو اس الیکشن میں کر لیں جو زیادہ برے ہیں ان کو تو آؤٹ کر دیں. تبدیلی کا آغاز تو آئندہ لوگوں کو پتہ لگے. اب جب دیکھیں سارے جو زیادہ برے ہیں آؤٹ ہو جائیں گے اور کم برے رہ جائیں گے یا اچھے رہ جائیں گے تو پارلیمنٹ میں تو اچھا پہنچا نا. کوئی فلٹر تو ہم نے لگایا. اگلے انتخابات میں اس کو اور فلٹر کیا جا سکتا ہے. پھر جب اچھے پہنچیں گے اور کم برے پہنچیں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ قوم نے زیادہ بروں کو نکال دیا، اگلی دفعہ ہم بھی نکل سکتے ہیں کہ اب اچھے اور آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بھی اچھے ہو جائیں. ہم نیتوں کو اچھا کریں، ہم اپنے آپ کو اچھا کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انداز سے ان باتوں کو سوچ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند باتیں تھیں بے ربط قسم کی، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، ان سے اللہ ان کی خیر اللہ ظاہر فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.